اس کو دیکھیں کہ کتنا امپریس ہے جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان۔ شیخ مجیب کیسے پیدا ہوا؟ شیخ مجیب تب پیدا ہوا کہ جب وہ فاطمہ جناح کا سپاہی بن کے صدارتی مہم میں ان کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس ریاست نے تو قائد اعظم کی بہن کو اس کا حق نہیں دیا، تو یہ ریاست میرے لوگوں کو حق کیسے دے گی، اور وہ شدت پسند ہوتا گیا اپنے خیالات میں، اور بالآخر اس نے علیحدگی کا راستہ اختیار کر لیا۔ میں شیخ مجیب کو ملا ہوا ہوں، میں 4 وزرائے اعظموں کو جو ہے بنگلہ دیش کے ملا ہوا ہوں، تاج الدین، مشتاق خنکر، نذر الاسلام اور مجیب الرحمان، 4 کو ملا ہوا ہوں۔ یہ بڑی ایک جب آپ ملے تھے شیخ مجیب کو وہ غدار تھا؟ نہیں، وہ اگرتلہ کانفرنس کیس میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ غدار تھا۔ شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا، اور تاکہ وہ بغاوت کرے۔ مجیب الرحمان کے ساتھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر ایک میجورٹی کو آپ نے رد کیا، اور پھر ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے پہ مجبور کیا، بنگلہ دیش بنا دیا۔ ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں، اور جب یہ الزام شیخ مجیب الرحمان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان کا مذاق نہیں، جرنیلوں نے مذاق بنا دیا، دیش کا مذاق بنا دیا۔ ہاں، دیش کا مذاق بنا دیا۔ یہ تو کہانیاں یہ جرنیل بناتے ہیں نا، جب یہ گورنمنٹ توڑتے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ کو تہس نہس کرتے ہیں، یا کسی پرائم منسٹر کو یا وزیر اعظم کو یہ گرفتار کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی کہانیاں ان کو بنائے بغیر پھر ان کا کام ابھی چلتا نہیں ہے۔ فوج کا کام ہے بیرکس میں رہنا، فوج کا کام ہے پاکستان کے فرنٹیج کو ڈیفینڈ کرنا، فوج کا کام ہے اپنے پروفیشنل معاملات کو دیکھنا، فوج کا کام وہی چلانا تو نہیں ہے نا۔